بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ مستحب نمازوں کو نفل بھی کہتے ہیں کہ جس میں سب سے اہم مستحب نمازیں ہیں، اور روزانہ کی 51 رکعت جو 34 رکعت سے 17 کو 17 سے جمع کریں، ڈبل ہوتی ہے، یعنی 17 رکعت ویسے واجب نمازیں، اس کی ڈبل جو ہے 34 اور 17 مل کر 51 رکعت بنتی ہے۔ اگرچہ کہ 52 رکعت ہے لیکن 51 رکعت کہلاتی ہے، اس لیے کہ 2 رکعت جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ 1 رکعت کے برابر ہے۔ تو یہ سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ تاکیدی مستحب ہے۔ اس میں صبح کی 2 رکعت مستحب واجب سے پہلے پڑھنا ہے، اور ظہر کی 8 رکعت ظہر سے پہلے پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے 4 نمازیں۔ عصر کی واجب نماز سے 8 رکعت یعنی 4 نمازیں 2 رکعت کر کے 8 رکعت عصر سے پہلے پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، اور عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے جو 1 رکعت کے برابر ہے۔ اور احتیاط واجب یہ کہ بیٹھ کر پڑھنے کا مطلب بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، کھڑے رہ کر پڑھنا منع ہے۔ ہاں البتہ جمعے کے دن ہو تو پھر ظہر کے وقت 16 رکعت کے بجائے 20 رکعت ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ پوری 20 رکعت پڑھنا 2 رکعت کر کے بہتر ہے۔ لیکن 2 رکعت جو زوال کے وقت کی ہے، عین زوال کے وقت پڑھنا ہے، بہتر ہے، اور اس سے پہلے زوال سے پہلے 20 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ بس ظہر کی واجب جو پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہی پڑھیں، فوراً پہلے ساتھ ملا کے پڑھیں نہیں۔ ظہر کا اول وقت 2 شاخص تک ہوتا ہے، ابھی جو ہے وہ بتائیں گے کہ اس کا وقت وہ جب لکڑی کھڑی کی جائے اور اس لکڑی کا سایہ اپنے برابر ہو، اس برابر ہونے میں 7 حصے لکڑی کے کریں، 7 بالش لکڑی تھی، اس میں سے 2 بالش تک جب تک کہ اس کا سایہ نہیں آ جاتا ہے تب تک اول وقت فضیلت کا ظہر کی نماز کا باقی رہتا ہے۔ اس وقت تک کہ 2 شاخص تک جب تک کہ نہیں آ جاتا ہے، یعنی 7 میں سے 2/7، 7 میں سے 2 بالش کے برابر نہیں آ جاتا ہے، تب تک اول وقت ظہر کا کہلاتا ہے۔ اور اول وقت اگر آ جائے تو پہلے ظہر پڑھی جائے پھر نافلہ پڑھی جائے، کیونکہ اس کا وقت اول وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے، تو جب تک کہ 2 شاخص کے برابر نہ ہو جائے، 2 بالش کے برابر نہ ہو جائے، تب تک پہلے نافلہ پڑھی جائے اور اس کے بعد واجب نماز پڑھی جائے، کیونکہ اول وقت باقی ہے۔ ہاں 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ یعنی 4 پڑھنی ہے، یعنی کیا کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ آیت اللہ سیستانی کی فتویٰ ہے یا؟ ہاں فتویٰ ہے، سب کا فتویٰ یہی کہ 8 رکعتیں 2 رکعت کر کے 4 نمازیں پڑھنا ہے، 8 رکعتیں۔ کیسے معلوم ہوگا کہ شاخص کے 2 بالش برابر سایہ آ گیا ہے یا نہیں؟ وہ تو شاخص کھڑی کی جا سکتی ہے، اس کے اندر پتہ چل جائے گا سایہ کتنی جو ہے وہ بالش تک آ گیا۔ یہ ہر جگہ ہے یا اس میں جو مکہ اور کچھ علاقے خاص ہے اس میں ہے؟ ہر جگہ یہی سسٹم ہے،
ہر جگہ شاخص کا سسٹم چلتا ہے. کوئی بھی لکڑی کھڑی کی جائے اس لکڑی کے 7 حصے کریں، اس 7 حصوں میں سے 2 حصوں کے برابر جو ہے سایہ جب تک کہ نہیں آتا تب تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، ظہر کے اول وقت باقی رہتا ہے. وقت کے بعد ہی بہتر ہوتا ہے ہمیشہ. وقت سے پہلے جو ہے وہ نافلہ نہیں پڑھے، وقت ہونے کے بعد یہ ظہر کے نافلہ پڑھے. ہاں، نماز شب میں جو ہے یہ کہ نماز شب کا بھی وقت ہے آدھی رات سے لے کر فجر کی اذان تک. اس میں جتنا فجر کی اذان کے قریب اور تاخیر ہوگا اس میں تاخیر کرنا بہتر ہے. باقی تمام نماز میں اول وقت پڑھنا بہتر ہے. نماز شب میں جتنا دیر کرے اتنا بہتر ہے. یہ جو ظہر اور عصر کی جو نمازیں مستحب ہے، یہ بیٹھ کر پڑھنی ہے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے؟ ویسے تو کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اختیاری حالت میں بھی مستحبات سارے بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں. اسی لیے تو یہ روایات میں ملتا ہے کہ جب بی بی زینب نے زندان شام میں بیٹھ کر نماز شب پڑھی تو مولانا سید سجاد نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے مولانا حسین کی شہادت کے دن عاشور کے دن بھی شام غریبہ کے وقت نماز شب بیٹھ کر نہیں پڑھی، آج یہ زندان شام میں کیا وقت آ گیا ہے کہ نماز شب بیٹھ کر کے پڑھی؟ تو بی بی زینب نے یہ کہا تھا کہ چونکہ 3 دن سے جو کھانا آتا ہے وہ اتنا کم ہوا کرتا ہے کہ میں اپنا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں، اس لیے اب پیروں میں طاقت ہی نہیں رہی کھڑا رہنے کی، مجبور ہو کر بیٹھ کر نماز شب پڑھی جا رہی. تو جتنا ہو سکے کھڑے ہو کر کے نماز شب پڑھنا ہے. لیکن صرف 2 رکعت عشاء کے بعد کی جو مستحب نمازیں اس کو احتیاط واجب کی بنیاد پر بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا ہے. سوئے بغیر ہاں پڑھ کے سکتے، خاص طور پر ہاں سو کے اٹھنا کوئی ضروری نہیں. ہاں کھانا کچھ بھی طریقے سے وہ کھا سکتے ہیں، وہ مختلف چیزیں ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ تو نماز روزانہ کی تھی جس میں اب 11 رکعت نماز شب ہے. نماز شب جو ہے اس میں سے آخری 3 رکعت کو جو 2 رکعت شفع کی نماز کی نیت سے پڑھیں گے اور آخری 1 رکعت وتر کی نیت سے پڑھیں گے. وتر کہتے ہیں یا وتر کہتے ہیں، مختلف بات ہے برحال. اور باقی 4 نمازیں جو 8 رکعت بنیں گی نماز شب کی نیت سے ہی پڑھنا، جن سب کو ملا کر تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. پہلے سنت تہجد کی نماز کہتے ہیں، ہم نماز شب کہتے ہیں. مثلا نماز شب میں جو ہے وہ 11 رکعت میں سے 8 رکعت ابتدائی 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت شفع کی، پھر 1 رکعت نماز وتر کی. یہ 11 رکعت نمازیں جو ہے نماز شب کی پڑھنا ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان 11 کی 11 رکعتیں پڑھے. انسان اپنی سہولت کے اعتبار سے آخری 3 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ آخری 1 رکعت بھی نماز شب کی پڑھ سکتا ہے، جس میں خاص طور پر قنوت میں 40 مومنین کے لیے مغفرت کی دعا سب سے زیادہ اہم ہے.
ہاں کوئی قنوت میں اردو میں دعا مانگی جا سکتی ہے. سب سے زیادہ اہم 40 مومنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا ہے. یہ ایک خلاصہ تھا کہ جس کے اندر نماز شب اس کو اگر کوئی وقت میں نہ پڑھ سکے تو قضا کرنا بھی مستحب ہے. بہت تاکیدی طور پر کہا گیا ہے کہ نماز شب کو کسی طرح نہیں چھوڑے. اگر وقت میں نہیں پڑھ سکا ہے تو قضا کر کے بھی پڑھ لے. یہ پچھلی جو نمازیں مثلاً نماز شب گزر چکی ہیں 11 رکعتیں، یہ ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ یعنی جیسے نماز قضا پڑھی جاتی ہے ہاں قضا کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. اسی ٹائم بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں کسی ٹائم بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن نماز شب میں وقت سے پہلے بھی سیستانی نے خاص طور پر اجازت دی ہے کہ جن نوجوانوں کو ایسی نیند آتی ہے کہ آنکھ نہیں کھلا کرتی ہے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ وقت سے پہلے نہ آدھی رات سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر انہوں نے یہی قرار دیا کہ پہلے پڑھنے کی نسبت قضا کرے وہ زیادہ بہتر ہے. قضا کرنا بہتر ہے. اللہم اغفر لفلان، یہ بس اتنا کہنا. اللہم اغفر لفلان یہ عربی اس لیے بہتر ہے کہ عربی جو ہے وہ زیادہ بہتر اور جلدی دعا قبول ہونے والی ہے. اس کے لیے عربی میں دعا کرنا بہتر ہے. لیکن اگر اردو میں بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہم مغفر فلاں آگا یہ مثلاً دعا جو ہے زندہ مومنین کے لیے زندہ مردہ دونوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جا سکتی ہے. ضروری نہیں کہ مردہ ہو، زندہ کے لیے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. جی ہاں نام لے تو اچھا ہے. اگر جو ہے وقت نہیں ہے یا نہیں موڈ ہو رہا ہے تو کہیں کہ کل مومن و مومنات کے لیے مغفرت. پھر جو 40 مومن کی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں. پھر کل مومن و مومن اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس طرح کل مومن و مومنات. ہاں قضا کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. ہاں نام لے تو بہت اچھا ہے. خالی تصور جو ہے وہ اچھا ہے، لیکن تصور سے زیادہ ہے کہ نام لے کر کے جو ہے کہ اللہم اغفر لِ فلاں فلاں ابن فلاں مثلا اس طرح سے. تو نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا؟ نہیں سب کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے. مومن ہونا چاہیے بس. یا اتنا عشری ہاں دشمن اہل بیت نہیں ہونا چاہیے بس. دشمن اہل بیت کے لیے دعا نہیں کر سکتے. منافقین کے لیے، کافر کے لیے، دشمن اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ہے. ہاں جماعت میں عام طور پر جماعت میں شرکت کرنے سے نافلہ نمازیں چھوٹ جاتی. یہ پرابلم ہر جگہ پر ہے. تو جماعت پڑھ لے، اس کے بعد رجائے مطلوبیات کی نیت سے نافلہ پڑھ. لیکن ان سب سے زیادہ اہم اصول ایک اور ہے، اور وہ یہ کہ نافلہ نمازوں سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ انسان اپنی قضا نمازوں کو پہلے ادا کرے. کیونکہ وہ تو قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس کو تو پہلے ادا کرے. قضا نماز جلد سے جلد ختم کرے. اور اگر اس نے نماز شب کے ٹائم پر یہ نیت کر لی کہ پروردگارہ مجھ پر قضا نہ ہوتی تو میں نماز شب بھی پڑھتا، تو اس وقت اس کو نماز شب کا ثواب بھی مل جائے گا اور قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی. اگر قضا نمازیں پڑھے، نماز شب میں یہ نیت بھی کرے تو نماز قضا پڑھے گا، نیت کرے کاش اگر جو ہے قضا نہ ہوتی تو نماز شب بھی پڑھتا. لیکن چونکہ قضا ہے اس لیے قضا پڑھیں، لیکن نیت نماز شب کی بھی رکھے. دونوں کا ثواب ملے گا. قضا کا ثواب بھی اور نماز شب کا ثواب بھی، اور قضا ادا بھی ہو جائے گی.
رجا مطلوبیت کی نیت سے بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ کہ ہمیشہ وقت سے پہلے پڑھ لی جائے، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے پڑھیں، عصر کی نماز سے پہلے پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی مجبوری پیش آ جائے تو بعد میں بھی رجا مطلوبیت کی نیت سے پڑھی جا سکتی نماز عشاء کے بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کر، اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ ہے، وہ تو بیٹھ کر پڑھنا ہی ہے۔ نماز عشاء مستحب قربتاً للہ، بس یہی نام دیا گیا ہے؟ ہاں یہی ہے ہی نماز شب، وہ ہے ہی نماز مستحب عشاء۔ نماز وتر جو ہے وہ نماز شب میں؟ ہاں نماز شب کا حصہ ہے وہ، جی نماز شب و تہجد کا حصہ ہے۔ تو جی نہیں، نماز مستحب پڑھنے کا وقت تو رہتا ہے، لیکن ظہر کی نماز جو ہے اول وقت، جو ظہر کی اول وقت وہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے کبھی کبھی ظہر کے اول وقت سے ٹکرا جاتی نافلہ، جیسے دو شاخص کے برابر 7 میں سے 2 حصے جو ہے وہ اول وقت ظہر ہے، اس میں اب ظہر پڑھیں یا نافلہ پڑھیں تو پھر ظہر پڑھنا بہتر ہے تاکہ اول وقت نہ نکل جائے، پھر مستحب نماز پڑھے تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھے گا۔ جی ہاں، اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر فریضے کی طرح سمجھتے وہ لوگ، جبکہ ہمارا فریضے کے طور پر نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ کسی کو ٹائم ہے، کسی کا دل چاہتا ہے عبادت کرنے کا، تو نماز کے بارے میں ایک روایت ہے، ان الصلاۃ خیر موضوع، نماز بہترین موضوع ہے جس کو بنایا گیا ہے، من شاء استکثر ومن شاء استقل، جو چاہے اس کو زیادہ پڑھے اور جو چاہے کم پڑھے۔ نماز ہر وقت، کسی مستحب کا وقت نہ بھی ہو تو بھی نماز ایسے ہی مستحب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نافلہ روزانہ کی نماز کے نافلہ جو ہے سب سے بہتر ہے۔ اس میں اصول یہ یاد رکھیں کہ قضا کا رتبہ ہمیشہ مقدم ہوا کرتا ہے مستحب نمازوں پر، چاہے نمازیں ہوں، چاہے روزے ہوں، چاہے کوئی اور عبادت ہو، قضا ہمیشہ مستحبات پر مقدم ہے، کیونکہ وہ قرضہ ہے اور لازمی طور پر انجام دینا ہے، اس کو کسی طریقے سے فراموش نہیں ہونے دینا ہے۔ صلی اللہ